وہ شکل سے ہی شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا، پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے کار رکی، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا۔ آ کر میں اپنے NGO کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اس کو اپنے ایک کمرے میں لے گیا، وہ مسلسل میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اس سے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میں سامنے بیڈ پہ بیٹھ گئی، کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا، کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیے، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ کر آئیے۔ میں نے کہا، نہیں۔ پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بیچتی ہو یہ جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں، پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 20,000 نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس سے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا، کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اس سے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام شہزادہ فارس ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 2 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں۔ چاچا کے گھر آئی، چاچا کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب چاچی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے جوان بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر لیے بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک و افلاس تھی، سڑک پہ کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا، حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا، فارس تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے ادارے میں رہو، آ کر شٹل ہوم میں
وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھی۔ گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے NGO لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، جولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ بیٹی، میں نے اس سے کہا جا کر سو جائیں۔ اپنے کمرے میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا رہی تھی، اس سے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر چلا رہی تھی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں۔